علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن 360 چینل سے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کا لیکچر نمبر 4۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ ورس نمبر 53 میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ، پیاری اور زبردست قسم کی اور تہلکہ خیز ایک آیت بیان کی ہے۔ وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم لوگوں کو دکھائیں گے آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور حق ہیں۔ یہ آیت، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ آپ ذرا اس کی گرامیٹیکل ایکسپلینیشن پہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سنریہم کا ایک کلمہ یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ اس میں 3 لفظ ہیں، 3 ورڈز ہیں، سین، نرا اور ہم۔ عربک لنگوسٹ میں، عربک گرامر میں ایک فعل استعمال ہوتا ہے جس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں۔ فعل مضارع ایسا فعل ہوتا ہے جس میں حال اور استقبال، پریزنٹ اینڈ فیوچر، دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ لیکن جب فعل مضارع پہ سین کا ورڈ انٹر ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، تو اس کو فعل مستقبل کے ساتھ، زمانہ استقبال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ جیسے نذهب کا معنی ہوتا ہے ہم جاتے ہیں یا جائیں گے، سنذهب کا معنی بنتا ہے ہم عنقریب جائیں گے، ہم جائیں گے کا اس کا معنی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نریہم، ہم دکھائیں گے یا دکھاتے ہیں، سنریہم، ہم عنقریب دکھائیں گے، ہم دکھائیں گے انہیں، وی شیل شو دیم، اس کا یہ معنی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کو تھوڑا سمجھیے گا مفہومی طور پہ اللہ تعالیٰ کیا بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سنریہم آیاتنا، عنقریب ہم لوگوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ یہ قرآن برحق ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایتھیسٹ چند لوگ جو ہیں، ایتھیسٹ ٹائپ کے اور بے دین لوگ جو ہیں، ان کی اپروچ یہاں تک ہو چکی ہے، ایون یہ یونیورسٹیز میں کئی ایسے لیکچرارز اور کئی ایسے اساتذہ موجود ہیں جو کیا کرتے ہیں، بچوں کو اسلامک جو تعلیم ہے اس کے دوسرے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، منطقی، غیر منطقی، عقلی، نقلی دلائل دے کے لوگوں کو جو ہے اسلام کے بارے میں شک میں ڈالتے ہیں۔ یہ ان کے اوپر تماچا بھی ہوگا اور ان کے سامنے بے بانگ دوہل اور علل اعلان بولنے کا ایک ذریعہ بھی بنے گا انشاءاللہ یہ لیکچر، جس میں میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا اس آیت کے تھرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم اپنے آفاق میں، آفاق کہتے ہیں کناروں کو، ہم نشانیاں لوگوں کو دکھائیں گے تاکہ لوگوں کے دل اطمینان پکڑ جائے۔ دیکھیں، ان لوگوں کے لیے جو اطمینان قلب چاہتے ہیں، ایمان والے ہیں وہ، لیکن اطمینان قلب چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں تھوڑا شک ہے یا اطمینان قلب چاہتا ہے جو بندہ، وہ کوئی شک کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے آپ قرآن مجید اگر پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3 میں، سورۃ بقرہ، سورۃ نمبر 2 ورس نمبر 360 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بعث بعد الموت والا بیان کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے، مجھے آپ دکھائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لے کے آئے؟ کہا قَالُوا بَلَىٰ، اللہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ آپ اتنے پرندے لو، ان کو اپنی طرف بلانے کا، مائل کرنے کا ان کو ڈھنگ سکھاؤ، پھر ان کو ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر اپنی طرف بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کام کرنے کے بعد دیکھا وہ پرندے آ گئے تو کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں نے یہ بات جان لی کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اطمینان قلب انہوں نے چاہا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میں اطمینان قلب انسانوں کو ضرور دوں گا، مسلمانوں کو بھی دوں گا، اور کافروں کے لیے بھی یہ ایک بیان اور ایک پیغام ہوگا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، یہ اسلام ایسا مذہب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا میں نشانیاں دکھاؤں گا آفاق میں۔ ہوا کیا، 1925 میں امریکی ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام ایڈون ہبل تھا، اس نے مشاہداتی طور پہ ایک تجزیہ پیش کیا کہ یہ گلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، جس کو اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب، جن کی کتاب کا نام جو ہے وہ بریف ہسٹری آف ٹائم جو ہے، اس میں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ کائنات کی وسعت پذیری 20ویں صدی کا ایک فکری انقلاب ہے۔
اسٹیفن ہاکنگ نے کہا. اب ہوا کیا کہ 2011 میں جو ابھی 8 سال پہلے کا سن ہے 2011 عیسوی میں ہوا اس طرح کہ 2 امریکی سائنٹسٹ اور ایک سائنسدان آسٹریلیا کے تھے. ان تینوں نے مل کے انتھک محنت کے بعد ان کے نام آپ نوٹ کیجئے. جو 2 امریکی سائنسدان تھے ان میں سے ایک جو ہے ساؤل پرلمیٹر تھا, دوسرے سائنٹسٹ کا نام جو تھا ایڈم جی رائس, اور آسٹریلیا کا جو سائنٹسٹ تھا اس کا نام تھا برائن پی شمٹ. ان تینوں نے مل کے جو ہے ایک انتھک محنت کی اور زبردست ٹائم لگایا, سالوں لگ گئے ان لوگوں کو ٹیلی کمیونیکیشن اور ان کو ٹیلیسکوپس دیکھتے ہوئے اور اس طریقے سے مختلف انسٹرومنٹس استعمال کرتے ہوئے انہوں نے صدیوں بعد مشاہدہ پیش کیا کہ یہ دنیا جو ہے وسیع پذیر ہو رہی ہے, اور اس کو لاجیکل بھی بیان کیا, سب چیزیں سب کلیئر ہو گئی. ان کی اس وجہ سے ان تینوں لوگوں کو سویڈش جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے سویڈش رائل اکیڈمی کی جانب سے تینوں کو نوبل پرائز دیا گیا. اور آپ دوسری جانب دیکھیں ان تینوں کو نوبل پرائز ملا اس بات پہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ کائنات وسعت پذیر ہو رہی ہے. دوسری جانب رحمان کا کلام ہے جو پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر نازل ہوا, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, جسے نازل کرنے والا رب العالمین ہے. نزل بہ الروح الامین, لے کے آنے والے جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. علی قلبک, اللہ کے رسول کے پیغمبر کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوئے. اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ زاریات میں ورس نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ زاریات میں چیپٹر 27 میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ ورس نمبر 47 ہے سورۃ زاریات کی, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے, بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم اسے وسعت پذیر کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم اسے وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اس آیت میں دیکھیں, اور پھر ایک اور بات بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم نے زمین کو بنایا اور ہم اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ایسا کوئی تجزیہ ہے بھی نہیں کہ زمین کا اللہ نے لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ نے کہا وَالسَّمَاءَ, ہم نے آسمان کو بنایا. اور آج ہم جانتے ہیں کہ زمین کی خلا میں کیا مقام ہے. زمین کا اتنا سا مقام ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو اور اس کے اندر ایک ریت کا ذرہ ہو. زمین کا تو مقام ہی بہت تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا, میں نے آسمان کو بنا, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم اسے وسعت پذیر کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اب آپ اس آیت کو کمپیئر کریں سورۃ حامیم سجدہ کی ورس نمبر 53 کے ساتھ, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم نے سنوریہم آیاتنا, ہم انقریب لوگوں کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں, پھر آفاق میں, وفی انفسہم, اور ان کے اپنے نفسوں میں, یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن حق ہے. اور ہمارا تو یہ ایمان ہے, ہم بے باغ دول کہتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. اور یہ دنیا میں جتنے پروسیس چل رہے ہیں, جتنی چیزیں چل رہی ہیں, وہ بے شک کسی علوم کے تھرو ہیں. آپ سمجھ لیں وہ باٹنی ہے, باٹنی کے علم کے لحاظ سے ہیں, وہ زیولوجی کے علم کے ہیں, بیولوجی کے علم سے ہیں, وہ کوئی کیمسٹری, فزکس, وہ کوئی لٹریچر, یا کوئی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرونومنٹس کے بارے میں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن اللہ کا قول ہے, اور یہ سارے پروسیس جو دنیا میں چل رہے ہیں یہ اللہ کا فعل ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو بات آپ تک پہنچا سکا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے. اور جو بات مجھ سے کوئی غلطی خطا ہوئی وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.